السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے تمام عزیز دوستوں کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے ایک درویش اور ایک گھمنڈی شخص کی، جسے اس بات کا گھمنڈ تھا کہ وہ بہت عقل مند ہے، اس کے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔ تو چلیے سنتے ہیں کہ کیسے ایک درویش نے یعنی ایک فقیر نے اپنی حکمت سے اس کے سوالوں کے جواب دیے۔ آئیے آج کچھ اچھا سیکھتے ہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ویڈیو کے اینڈ میں۔ کسی زمانے کی بات ہے کہ ایک شہر میں ایک بدبخت شخص تھا جو کہ اپنی جہالت کی بنا پر لوگوں میں بہت مقبول تھا۔ اکثر لوگوں سے بیہودہ سوال پوچھتا اور انہیں نیچا دکھا کر اپنی خلیص سوچ پر گھمنڈ کرتا تھا۔ اسی طرح ایک بار اس نے 3 ایسے سوال سوچے کہ جس کا جواب بڑے بڑے عالموں اور دانش مندوں کے پاس بھی نہ تھا۔ سوالات یوں تھے کہ اس کا پہلا سوال تھا کہ جب اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو تم اس کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو بھلا آگ پر آگ کا کیا اثر ہوگا؟ یوں اس نے اپنے سوال پیش کیے، لیکن کسی کے پاس بھی ان سوالوں کے جواب نہ تھے، اور ایک بار پھر اس کی عقل کا ڈنکا بج گیا۔ دیر سویر یہ بات جب اس زمانے کے درویش کو یعنی اللہ کے ولی کو پتہ چلی تو انہوں نے اس گھمنڈی شخص کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے چند سوالات ہیں جس کے جوابات آج تک کوئی نہ دے سکا۔ ذرا مجھے بھی تو اپنے سوال بتاؤ، شاید میں جواب دے سکوں۔ یہ سن کر اس شخص کو اپنی ذہانت پر بہت غرور آیا اور وہ بڑے ہی تکبر سے مسکرایا اور کہنے لگا کہ جناب میرے سوالوں کے جواب بڑے بڑے عالم نہ دے سکیں تو تم فقیر کے پاس کا علم ہوگا۔ تو بزرگ بولے اپنے سوال پیش کرو۔ تو اس شخص نے وہی 3 سوال دہرائے کہ جب اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو تم اس کی موجودگی کی گواہی کیسے دیتے ہو؟ اس کا دوسرا سوال یہ تھا کہ جب ہر چیز پر اللہ قادر ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر کسی بری بات کے لیے انسان کیوں قصوروار کہلائے گا؟ اس کا تیسرا سوال یہ تھا کہ جب شیطان آگ سے بنا ہے اور خدا کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو بھلا آگ کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ یہ سن کر درویش اسے دیکھتے رہے اور وہ بدبخت من ہی من مسکراتا رہا کہ ان کے پاس بھی میرے سوالوں کے جواب نہیں۔ اتنے میں ہی ان بزرگ نے ایک بڑا مٹی کا گولا اٹھایا اور اس شخص کے سر پر دے مارا۔ اس کے سر سے خون نکل آیا اور وہ شخص غصے سے چلا کر بولا کہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں اس کی شکایت شہر قاضی سے کروں گا اور آپ کو عدالت میں پیش کروں گا۔ اتنا کہہ کر وہ قاضی صاحب کے پاس گیا اور درویش کے حق میں شکایت کی۔ قاضی صاحب نے درویش کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے کس بنا پر اس شخص کو مارا ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے میں نے تو اس شخص کے سوالوں کے جواب اسے دیے ہیں، اب یہ کیوں مجھ پر الزام لگاتا ہے؟ سب حاضرین یہ سن کر حیرت میں پڑ گئے۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہاں ہے اس کے سوالوں کے جواب؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ تو بزرگ کہنے لگے جناب اس نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ جب خدا دکھائی نہیں دیتا
تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے گئے الزام میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے سر پر چوٹ لگنے سے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ اس بات کا کوئی گواہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص بولا، درد تو مجھے ہو رہا ہے نا۔ تو درویش نے کہا کہ یہ ہم کیسے مان لیں کہ تجھے درد ہو رہا ہے؟ وہ شخص بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ وہ بزرگ بولے، ٹھیک اسی طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی تم اسے محسوس کر رہے ہو۔ ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ شخص بہت حیران ہوا اور بولا، چلو مان لیا کہ مجھے میرا پہلا جواب مل گیا، اب میرا دوسرا سوال۔ تو بزرگ فرمانے لگے، تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ اس کا دوسرا جواب بھی تمہارے الزام میں موجود ہے جو تم نے مجھ پر لگایا ہے۔ تمہارے حساب سے جب سب خدا نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھ پر کیوں الزام لگایا؟ وہ افسوس میں پڑ گیا، کیونکہ اسے اس کا دوسرا جواب بھی مل گیا تھا۔ کہنے لگا، اچھا مان لیا کہ مجھے میرے 2 سوالوں کے جواب مل گئے، کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب ہے؟ تو وہ بزرگ بولے، ہاں ہے۔ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تو تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ وہ نادان شخص بولا کہ میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اچھا وہ گولا جو میں نے تمہارے سر پر مارا تھا، وہ کس چیز سے بنا تھا؟ وہ نادان بولا، وہ بھی مٹی کا ہی تھا۔ تو بزرگ مسکرا کر بولے کہ جیسے مٹی کے گولے سے مٹی کے شریر کو نقصان پہنچا، ٹھیک اسی طرح روز قیامت اللہ آگ سے بنے شیطان کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اور شیطان جل کر پاش پاش ہو جائے گا۔ وہ جاہل شخص بہت حیران تھا، حتیٰ کہ جو وہاں حاضر تھے سبھی حیران تھے۔ اب اس شخص کو سب کچھ سمجھ میں آ چکا تھا کہ کیسے علم و حکمت سے درویش نے اس نادان شخص کو لاجواب کر دیا۔ وہ شخص بولا، میں اپنی حماقتوں سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بے شک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی اصل حکمت والا اور ہر چیز پر قادر۔ دیکھا دوستو، کیسے ایک اللہ کے ولی نے ایک جاہل شخص کو راہ دکھائی۔ ہماری زندگی میں بھی ایک کامل استاد کا ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے اندھیرے میں چراغ کا ہونا۔ اللہ والوں کی بات کبھی خالی نہیں جاتی، وہ ہمیشہ ہم جیسے نادانوں کو راہ راست دکھاتے آ رہے ہیں۔ محترم عزیزان اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ایک چھوٹی سی کوشش ہے لوگوں تک دین و دنیا کی تعلیمات پہنچانے کی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ اگر ویڈیو میں کچھ کمی ہو تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں اس کمی کو سدھار سکوں۔ اور ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہم سے جڑ سکتے ہیں سبسکرائب کر کے، بیل آئیکن دبا کر، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ سانسوں نے وفا کی تو بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک اور ویڈیو لے کر۔ تب تک کے لیے خوش رہے، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہم سب کا نگہبان۔